بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آج اس دنیا کی دھرتی سے جو چیز بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگل بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ کر برف کے بڑے بڑے پہاڑ، گلیشیئرز بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، برف پگھل رہی ہے۔ جنگل کے جانوروں میں دلچسپی رکھنے والے ماہرین وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی گھنی آبادیوں نے اور پیڑوں کی کٹائی نے جانوروں کے لیے ایک سنکٹ کھڑا کیا ہے، اینیمل لائف کے لیے کرائسس کریٹ ہوئی ہے، اور جنگل کے بڑے اہم جانور لپت ہوتے جا رہے ہیں، مٹتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جنریشن، ان کی نسلیں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن عزیزان ملت، جو چیز ہمارے سماج سے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، سماج نے اس پر توجہ نہیں دی۔ میں کہتا ہوں جنگل کے پیڑوں سے زیادہ، گلیشیئر کے برف سے زیادہ، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں سے زیادہ اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، کوئی چیز مٹ رہی ہے، کسی چیز کی ہتیا کی جا رہی ہے، کسی چیز کو مٹایا جا رہا ہے، کسی چیز کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تو معاف کیجیے گا، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اس جہاں میں بسنے والے انسانوں کی انسانیت مٹ رہی ہے۔ اس جہاں کے انسانوں میں مانو کی مانوتا مٹ رہی ہے۔ مجھے اگر معاف کر دیں تو میں کہنے کی ہمت کرنا چاہتا ہوں کہ آج زمین سے اگر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی چیز ختم ہو رہی ہے تو شاید اپنے بچوں کے لیے ماں کے دل کی ممتا ختم ہو رہی ہے، شاید باپ کی شفقت ختم ہو رہی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ زمین جس دن مانوتا سے خالی ہو جائے گی، یہ جانور رہ کر کیا کریں گے؟ جس دن یہ زمین انسانیت سے ختم ہو جائے گی، یہ پیڑ پودوں کے پتے ہل کر ٹھنڈی ہوائیں کس کو دیں گے؟ جس دن اس زمین میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دے گی، اور اس دن یہ برف کے پہاڑ پگھل کر قطرے سے کس کی پیاس کو بجھائیں گے؟ یہ کس کے کام آئیں گے؟ مجھے کہہ لینے دو میرے دوستو، یہ سورج خدا نہیں بلکہ خدا کا بنایا ہوا ہماری سیوا کے لیے ایک سیوک ہے، یہ چاند ایک سیوک ہے، یہ آسمان ایک سیوک ہے، یہ دھرتی، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ گلیشیئر، یہ ندی، یہ ڈیم، یہ جانور، یہ دن کا اجالا، رات کا اندھیرا ہمارا سیوک ہے۔ انہیں ہمارے سیوا کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ دن میں نکلتے اس لیے ہے تاکہ اندھے بھی وٹامن ڈی کو پا جایا کرے، اور یہ راتوں میں چھپتے اس لیے ہے کہ تھکا ہارا انسان کچھ آرام کی سانس لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو سجا کر دنیا کو ایک پیغام دیا، دنیا کو ایک سندیش دیا، دنیا کو ایک میسج دیا کہ اے لوگو، تم کتنے ملیوان ہو، تم کتنے قیمتی ہو، اپنے آپ کو ذرا دیکھو تو ایک بار، اپنے آپ پر ذرا ریسرچ تو کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے اپنے بنانے والے کو بھی نہیں پہچانا۔ آؤ ذرا اپنے آپ پر ریسرچ کرو۔ او کرونا وائرس سے تڑپنے والے لوگوں، کرونا وائرس آج تو جیون کو مار رہا ہے، پاپ کے وائرس نے ہماری مانوتا کو کب مار رکھا ہے۔ کرونا وائرس آج جیون کے لیے خطرہ بن رہا ہے، لیکن ہمارے اندر کی گھرنا پوری مانوتا سماج کے لیے گھرنا بن رہی ہے۔ کبھی اس پر بھی تو سوچو، کبھی اس پر بھی تو غور کرو کہ آج گھروں کی بیٹیاں جوان ہو کر جب ان کے باپ اپنی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر بہو بنا کر بھیجتا ہے،
وہ انسان اتنا درندہ کیوں بن جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لایا تھا واپس میں جلتے ہوئے جنازے باڈی ریٹرن کرتا ہے؟ انسان کو کیا ہو گیا؟ ماں کے پیٹ میں پلنے والے، بیٹی کی ہتیا کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پڑھے لکھے کچھ ڈاکٹر ہی تو ہیں جنہوں نے ڈپلوما لے رکھی ہے، جنہوں نے ڈگریاں لے رکھی ہے۔ لوگوں آج تم کہاں پہنچ رہے ہو؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ لوٹ آؤ۔ ہندو بننا بہت آسان ہے، مسلمان بننا بہت آسان ہے، اور انسان بننا سب سے مشکل کام ہے۔ ذرا آؤ، میں سماج میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہندو ملتے ہیں، مسلمان ملتے ہیں، میری بدنصیبی تو دیکھیے، آج مجھے سماج میں انسان نہیں ملتے ہیں۔ میں انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے۔ اپنے برائیوں کے خلاف، کرونا وائرس کے خلاف تو آج پوری دنیا میں سنگھرش چل رہی ہے۔ گھرنا وائرس کے خلاف سنگھرش کب چلے گی؟ ہتھیار وائرس کے خلاف سنگھرش کب چلے گی؟ مانوتا کے ورد ہونے والے ان پاپ کے خلاف سنگھرش کب چلے گی؟ جب ہم اخباروں میں یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس زمین پر جینے کو دل نہیں کرتا ہے کہ ایک سماج کا نوجوان کسی کی 5 سال کی بیٹی کو اٹھا کر اس کا بلاత్కాر کر رہا ہو۔ یقین مانیے زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتے، ایسی کھلونی کم از کم تصویر دیکھنے کو تو نہ ملتی۔ اے ماں، تم بتاؤ کہ تم نے اپنے گود میں اس بچے کو کس طرح پالا تھا؟ یہ بچہ تو انسان کا نظر آتا تھا، جوان ہونے کے بعد بن گیا درندہ کیوں بن گیا؟ جوان ہونے کے بعد اتنا خطرناک کیوں بن گیا؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ دل کے وہ درد ہے، اگر میں آپ کے سامنے بھی نہ رکھوں، آپ بتاؤ کہ میں کہاں جا کر رکھوں؟ اگر آپ کو بھی نہ کہوں تو آپ بتاؤ کہ میں کہاں جا کر کہوں؟ میں جانتا ہوں، میں شہر کا رہنے والا ہوں، میں انسانوں کے بیچ رہتا ہوں، میں نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یقین مانیے میں نے کتابوں کو زیادہ نہیں پڑھا ہے، میں نے سماج کو زیادہ پڑھا ہے، میں نے لوگوں کو پڑھا ہے، میں نے ماؤں کو پڑھا ہے، میں نے بہنوں کو پڑھا ہے، اپنی بیٹی کو پڑھا ہے، اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھا ہے، بزرگوں کو پڑھا ہے، بس میں چڑھتے ہوئے مسافروں کو پڑھا ہے، پیسے وصولنے والے کنڈکٹروں کو پڑھا ہے، گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کو پڑھا ہے، اپنے اسکول کے ماسٹر جی کو پڑھا ہے، مدرسے کے معلم کو پڑھا ہے۔ اس پڑھنے کے بعد ہم نے یہی تو سیکھا ہے، سانپ بہت زہریلا جانور ہے، ڈس لے تو آدمی مر جاتا ہے، شیر بہت خطرناک درندہ ہے، بھوک کی حالت میں کوئی نظر آ جائے تو اسے پھاڑ کھا جاتا ہے، بچھو ڈنک مارے تو آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہے، وحشی جانور، شکاری کتے اور جنگل کے بھیڑیے انسانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ سانپ انسانوں کے دشمن ہیں، لیکن مجھے معاف کیجئے گا، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، آپ بڑے انسان ہیں، شاید آپ جانتے ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ میں نے کوئی کتاب آج تک ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ لکھا ہو کہ جنگل کے جانوروں نے مل کر ایک آبادی کو ختم کر دیا ہو۔ میں نے آج تک ایک ایسی گھٹنا نہیں پڑھی جس میں لکھا ہو کہ دنیا کے سارے زہریلے سانپ نے مل کر ایک شہر کو قبرستان بنا دیا۔ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ جنگل کے تمام شیروں نے مل کر پوری آبادی کو تہس تہس کر دیا۔ ہاں ہم جن جانوروں کو بدنام کرتے ہیں، جن سانپ کو کوستے ہیں، جن شیروں سے خوف کھاتے ہیں، جن سانپ کے زہر کا خوف و وحشت اور ڈر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بیٹھاتے ہیں، دنیا کے سارے جانوروں نے مل کر آج تک کسی شہر کو اجاڑا نہیں ہوگا۔ دنیا کے سارے جانوروں نے مل کر آج تک کسی گاؤں کو اور بستی کو مشان گھاٹ میں بدلا نہیں ہوگا۔ دنیا کے سارے خطرناک جانوروں نے مل کر کسی شہر کو قبرستان نہیں بنایا ہوگا، لیکن مجھے معاف کیجئے گا، جب ماں کا دودھ پینے والا، ماں کا دودھ پی کر بڑا ہونے والا ایک انسان کا لاڈلا بچہ جب بھیڑیا بنتا ہے، جب آتنکوادی بنتا ہے، جب دنگائی بنتا ہے، جب فسادی بنتا ہے، اور مجھے معاف کیجئے جب دھرم کا بیوپار کرنے والا زہریلا راجنیتا بنتا ہے، تو سارے جانوروں نے مل کر وہ تباہی نہیں مچائی جو ایک آدمی تباہی مچاتا ہے، دنگا کے نام پر پورے علاقے کو تخت و تاراج کر دیتا ہے۔ مانوتا لٹ جاتی ہے، مانوتا لٹ جاتی ہے، گربھوتی پریگننٹ مہیلا کے پیٹ چیر کر ان کے بچوں کو نکال کر ہم نے شیروں کو کھاتے تو نہیں دیکھا، لیکن اس دھرتی پہ انسان کو نیزوں پہ اچھالتے ہوئے دیکھا، ہم نے نیزوں پہ اچھالتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کون لوگ
ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں, کس بستی کے لوگ ہیں, ان کی ماں نے کس ناگن کا دودھ انہیں پلا کر بڑا کیا. ذرا بتاؤ تو لوگوں, آج کہاں ہم چلے جا رہے ہیں؟ کیا یہ گھٹنائیں سچی نہیں ہے؟ کیا انسان کی لاشوں پہ بیوپار کرنے والے لوگ کیا جنگل کے جانور ہیں؟ نہیں, شہروں کے انسان ہیں. کہ انسانوں لوٹ آؤ مانوتا کی طرف, لوٹ آؤ انسانیت کی طرف, لوٹ آؤ بھلائی کی طرف. ورنہ یاد رکھو, یہ جنگل کے جانور پھر ہمیں کوسیں گے, یہ سڑک کے کتے پھر ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھیں گے. کیوں؟ اے انسان, تو انسان تھا, سب کچھ بن گیا مگر انسان نہ بن سکا. اے انسان, نمازی بن گیا, پجاری بن گیا, انسان نہیں بن سکا. تو کلاکار بن گیا, سنگر بن گیا, مقرر بن گیا, سب بن گیا, انسان نہیں بن سکا. آرٹسٹ بن گیا, انسان نہیں بن سکا. لیکن انسان اگر بننے پر آ جائے, ہم نے دیکھا ایک باپ پیٹ کو پالنے کے لیے 2 بلڈنگ کے بیچ میں ایک پتلی سی رسی باندھتا ہے, اور اس رسی پر اپنے چھوٹے 1 سال کے منا پیارے لاڈلے بچے کو اپنے کاندھے پہ لیتا ہے. سارا محلہ اس کا کرتب دیکھنے کو جمع ہو جاتا ہے. وہ آدمی 20-25 فٹ اوپر پتلی رسی پر اپنے بچے کو کاندھے پہ لے کر کھڑا ہوتا ہے. لوگوں کی سانسیں تھم جاتی ہیں, لوگ ڈر سے کانپ جاتے ہیں, نگاہیں ٹکی رہتی ہے. وہ آدمی اپنے معصوم بچے کو لے کر رسی پر چلتا ہے, اس پار سے اس پار ہوتا ہے, اترتا ہے. تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے اس کا سواگت ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ یہ کتنا بڑا کلاکار ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا, لوگوں جو کام میں نے کیا ہے کیا وہ کام میں دوبارہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا تم ہی کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا. کہا آپ کو وشواس ہے؟ کہا ہمیں پورا وشواس ہے. کہا کہ آپ کو لگتا ہے میں کر لوں گا؟ کہا کر لیں گے. کہا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ بچے کو کاندھے پہ لے کے کر لوں گا؟ کہا ہاں آپ بچے کو کاندھے پہ لے کے کر لیں گے. اس آدمی نے کہا پھر ایک کام کیجئے, یہ میرا بچہ تھا, میں نے اس کو اتار دیا, کوئی اپنا بچہ مجھے دے دے تاکہ میں دوبارہ چلوں. سناٹا چھا گیا. جو لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے وہ اس کے کاندھے پہ اپنے بچے کو دینے کو تیار نہیں تھے. یہ دنیا ہے. جب تک تم چمکو گے تبھی تک لوگ تمہیں محبت کی نظر سے دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی ختم تو چیزیں ختم نہیں. بھائی ایسے پیڑ پودے لگاؤ جس کا پھل ہماری آنے والی نسلیں کھائیں گے. میرے دادا نے پودا لگایا تو میں کھا رہا ہوں. ہم نے اپنے پوتوں کے لیے نہیں لگایا, ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کے لیے نہیں لگایا. ہر پیڑ اپنے لیے نہیں ہوتے ہیں, کچھ پیڑ آنے والی جنریشن کے لیے ہوتی ہیں. کچھ ایسے پیڑ لگاؤ کہ سڑک پہ چلنے والا راہگیر جب دھوپ میں مزدور تھک جائے تو اس پیڑ کے پتوں کے ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کر سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو مانوتا کو زندہ کرتی ہے, جو انسانیت کو قائم رکھتی ہے. آج مانوتا پر بھاشن ہوتے ہیں, آج مانوتا کی دہائی دے کر چناؤ جیتے اور ہارے جاتے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا, انہوں نے تو اپنی جوتیوں سے مانوتا کو کب کب کچل دیا ہے. اب مانوتا کہاں ہے؟ اس ماں کے آنچل میں مانوتا نہیں ملتی, اب باپ کے سائے میں مانوتا نہیں ملتی. لوگوں اگر مانوتا دیکھنا ہو تو آؤ ہم اپنا امتحان لے, لوگ اپنی پریکشا لے لے کہ مانوتا ہمارے اندر بچی ہے کہ نہیں بچی ہے. اپنی بیٹی جب گھر آتی ہے تو باپ کہتا ہے میری لاڈلی آئی ہے. یہ مانوتا نہیں ہے, یہ تو شیرنی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے, سانپ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. مانوتا تب کہلائے گا جب دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے, تب دروازے پہ کھڑے ہو کر باپ بولے اور میری بیٹی تو اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, آج سے یہ بوڑھا تیرا باپ ہے. کبھی ہاتھ پھیلا کر تو بولو کہ آج سے میں تیرا باپ ہوں, میرے مال پر تیرا ادھیکار ہے, میرے جیب سے تو پیسے نکال لینا بیٹی کیونکہ یہ تیرے باپ کا جیب ہے. کبھی ہے ہمت, آؤ اپنے مانوتا کو بتاؤ. بہت آسان ہے لوش کریم پاؤڈر لگا کر نیتا بننا, بہت آسان ہے اپنے آپ کو جے جے کار کہلانا.
کروانا. کبھی اس ساس سے پوچھو, اس عورت سے جو مہان عورت, بیٹی کے سر میں درد ہو تو ساری رات وہاں بیٹھی رہتی ہے, سر دباتی ہے, اور بہو کے سر میں درد ہو تو کہتی ہے ناٹک کر رہی ہے. کہاں گئی تمہاری مانوتا؟ کون سی مانوتا, کون سی انسانیت؟ انسانیت تو گھروں سے تم نے تڑپا دیا, تڑپا کر برباد کر دیا ہے. مانوتا کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے امام کیا وہ مانوتا کے مستحق نہیں ہے؟ کیا مسجد کے متولی صاحب امام صاحب کے سرپرست نہیں ہے؟ مؤذن صاحب کے سرپرست نہیں ہے؟ کبھی ہوا اور انسانیت کی بنیاد پر امام صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے, تنخواہ کم ہے, کچھ میرے پاس ہے, میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ بھی تو میرے بیٹے کی طرح ہیں, آپ بھی تو میرے بھائی کی طرح ہیں, کبھی دل بڑا ہوا؟ کہاں کی انسانیت بات کر رہے ہیں؟ انسانیت پر تقریر بہت ہوتی ہے. میں نے ایک بار دیکھا کہ انسانیت پر تقریر کر رہا ہوں اور اسٹیج میں ایک بوتل پانی لے کے ایک آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے تاکہ دوسرا آدمی نہ پی لے, اور وہ سبحان اللہ بھی بول رہا ہے مانوتا کی تقریروں پہ. عزیزان ملت, خود کو جب تک آپ مٹانا نہیں سیکھیں گے دوبارہ جنم لینے کا ادھیکار نہیں ہوگا. آئیے, اللہ تعالیٰ نے جو مانوتا ہمیں دیے ہیں وہ کتنے عجیب دیے ہیں. خدا نے اس دھرتی کو دیکھ لو, اس دھرتی کو دیکھ لو, اس دھرتی میں لوہا دفن کر دو گے, مٹی کی جو سالٹنس ہے وہ لوہا کو گلا کر ختم کر دے گی چند دنوں میں. چند دنوں میں اس کی نمی و برودیت لوہے جیسے ثقیل چیز کو پگھلا کر فنا کر دے گی. وہ لوہا جسے مٹی پانی میں بدل کر مٹی بنا دیتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی لوہا تھا. لیکن مانوتا دیکھیے, اسی مٹی میں جب انسان, ایک کسان اپنے کھیت میں دانہ بوتا ہے تو وہ کھیت جس نے لوہے کو گلا دیا, اس دانے کو گلانے میں کتنا وقت لگے گا؟ جو انسان کو قبرستان میں دفن کرو تو 3-4 سال کے بعد پتہ بھی نہیں چلتا کہ دادا جی کہاں چلے گئے. وہ مٹی نے اسے کھا لیا, اسے فنا کر دیا. وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ پھر حشر میں وہ پیدا ہوگا اور اللہ اسے پیدا کریں گے. لیکن عزیزان ملت, اللہ نے ہمارا کتنا خیال رکھا. وہ ہمارا مہان رب, وہ ایک اللہ, اس نے ہمارا کتنا خیال رکھا کہ اس مٹی جیسی طاقتور چیز سے جب کسان ایک دانے کا, گیہوں کا دانہ ڈالتا ہے, چاول کا ایک دانہ ڈالتا ہے, تو خدا اس مٹی کو آدیش دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں کہ خبردار, میرے اس بندے نے, میرے اس کسان نے اپنے اور لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے ایک دانہ لگایا کھیت میں, خبردار اسے گلا کر فنا مت کرنا. میرے بندے نے ایک ڈالا ہے, تم اسے نفع کے ساتھ 100 دانے میں واپس کرنا. یہ اللہ نے زمین کو حق دیا, ادھیکار دیا. تم دیکھتے نہیں ہو ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور تمہارے ایک اشارے پر بلی کی طرح چلتے رہتے ہیں. کیوں؟ انسان کو اللہ نے مہان بنایا. تم دیکھتے نہیں ہو سرکس کے پنجرے سے نکلنے والا شیر جنگل میں دہاڑے تو جنگل خالی ہو جائے, مگر پنجرے سے نکلتا ہے تو رنگ مسٹر ماسٹر کو دیکھتے ہی نمسکار کرنے لگتا ہے, کہتا بولیے آقا میرا کیا حال ہے. ایک رنگ ماسٹر پتلا دبلا 15-20 کلو وزن ایک ببر شیر کو کنٹرول میں رکھے ہوئے. یہ خدا کا کرم نہیں تو کیا ہے کہ انسان, اللہ نے تمہیں اتنا مہان بنایا کہ ببر شیر کو بھی تمہارے کنٹرول میں دے دیا. آپ دیکھیے, ایک پائلٹ اور ایک سینئر آفیسر, 2 پائلٹ اسسٹنٹ, 2 آدمی میں چہرہ دبلا پتلا, وہ دونوں ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے. ہوائی جہاز کا وزن کئی 1000 ٹن ہوتے ہیں, فیول کا وزن ہوتا ہے, پھر پیسنجرز کے لگیجز کے وزن ہوتے ہیں, پھر پیسنجرز کے وزن ہوتے ہیں. وہ 2 پائلٹ اتنے بڑے مہان جہاز کو آگے بڑھاتا ہے, ڈراتا ہے, آدیش دیتا ہے, اڑ. تو اللہ نے تمہیں اتنا مہان بنایا کہ تمہارے ایک آدیش پر وہ جہاز اڑتا بھی ہے اور اپنے مقصد کے امبارکیشن پوائنٹ کے ایئرپورٹ پہ لینڈ بھی کرتا ہے. اے انسانوں, تمہیں کیا چاہیے؟ سب کچھ اللہ نے تمہارے کنٹرول میں کر دیا. سب کچھ اللہ نے تمہارے کنٹرول میں کر دیا. ہوائیں تمہارے کنٹرول میں ہے. ٹیلی ویژن میں جو ریلے ہوتی ہے وہ تم آرام سے دیکھتے ہو, کلر کا بھی ڈیفالٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے آج تمہارے ہاتھوں میں موبائل فون دیا, ہواؤں کو حکم دیا کہ میرے بندے کا کال رانگ نہ جائے, جو بولتا ہے وہی سنے. ایسا نہیں کہ بولے کچھ اور سنائی کچھ اور دے. یہ تو سسٹم کی خرابی کی وجہ سے 14 بار ہیلو ہیلو کر کے گھسنا پڑ رہا ہے.
ورنہ قدرت میں ہواؤں میں کوئی خرابی نہیں دی ہے. یہ تو کرونا وائرس موبائل کو ہو گیا سسٹم کی خرابی ہے. ہر ایک کے موبائل میں کھانسی آ رہی ہے. ورنہ ہواؤں کو اللہ نے انسانوں کے کنٹرول میں دیا. سورج جیسی تپش کو بھی اللہ نے انسان کے کنٹرول میں دے دیا کہ لو اور سولار پلانٹ لگا کر میرے سورج کا پرریوگ کر لو. ساری چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے کنٹرول میں دے کر قابو میں دے کر کیا فرمایا؟ سن میرے بندے، سن میرے بندے، یہ ساری بنا اور ساری چیزیں تیری سیوا کے لیے ہے اور تو صرف میرے لیے، تو صرف میرے لیے. یہ ساری چیزیں تیرے چرنوں پہ جھکیں گی اور تیرا متھا میرے در پہ جھکے گا. تیرا سر بہت مہان ہے، سورج سے زیادہ قیمتی. ایک انسان کا سر آسمان سے زیادہ قیمتی، زمین سے زیادہ قیمتی، سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی، چاند اور سورج اور ستاروں سے زیادہ قیمتی. اس لیے اللہ نے فرمایا ساری دنیا کو تیرے قدموں پہ جھکا دوں گا مگر تیرے سر کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. اے انسانوں اپنی قدر کرو، اے انسانوں خود کو پہچانو، خود کو پہچانو، کسی اور کو نہیں. تم کیا ہو؟ اللہ نے تمہیں کیا بتایا؟ تم کتنے مہان ادیش کے ساتھ دنیا میں آئے ہو. یہ دنیا ٹریولنگ پوائنٹ ہے، یہ دنیا ایک ٹورزم اسپاٹ ہے. آپ مجھے بتائیے اب بہت مہان لوگ کم رہ گئے جو سینچوری اپنی لائف کی پوری کر رہے ہو. 100 سال اگر کوئی پورا کر لے تو ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے کہ بڈھا 100 سال سے کھا رہا ہے جنہیں گیا نہیں. ہوا پانی دانا جیسے پورے دیش کا یہی کھا لے رہا ہے. دنیا میں نیوز آنے لگتی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو ایوریج ایج ہے لوگوں کی وہ 60-70 ایوریج ایج ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 60 اور 70 مان لیا 70 تو 70 اس میں شروع کے 20 سال تو نکال دیجئے. پڑھنے لکھنے کھیلنے کودنے گلی ڈنڈا تاش ٹی وی میں نکل گئے، نکلے کہ نہیں نکلے؟ تو 20 سال کھڑے ہونے میں لگے، بچے کتنے بھائی؟ 70 میں 20 نکل گئے، بچے کتنے؟ 50. اب 50 سال میں 20 سال تو سو کے کاٹے ہوں گے. ارے بولو سوئے ہوئے کہ نہیں سوئے ہوئے؟ 20 سال سو کے نکل گئے، بچہ کتنا؟ 30 سال. اب اس 30 سال میں بھی اتنا لفڑا ٹائم پاس، اس کا جھگڑا اس سے کروانا، اس کا جھگڑا اس طرف کروانا، یہاں کی جھوٹی بات وہاں پہنچانا، یہاں کی رومر وہاں دینا، اس کو اس سے لڑانا، پاپ کرنا، کرائم کرنا، رشوت کرنا، دھوکہ دینا، لینا، لوگوں کو رسوا کرنا. ارے بھائی 30 سال ملے کم از کم انجوائے تو کرو. کھاؤ پیو آرام سے، ڈوسا اڈلی بڑا الگ الگ جگہوں کا سامر. کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے؟ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے؟ مشکل سے 30 سال ہمیں ملتے اپنی لائف کے، وہ بھی بھکت گیری چمچا گیری دلالی میں گزارتے نہیں. آئیے اب سنکلپ لیجیے اپنے دل میں، اس بات کو ٹھان لیجیے کہ ہماری جو چھوٹی سی زندگی ہے اس زندگی کو ہم سونے سے زیادہ طاقتور مانوتا کے لیے سمرپت کریں گے انشاءاللہ. انسانیت کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں گے، لگائیں گے انشاءاللہ. مانوتا کے لیے لگائیں گے، مانوتا کے لیے. دیکھیں مانوتا کیا چیز ہے؟ مانوتا کیا چیز ہے؟ مانوتا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو، پورے وشو کے لیے شانتی کا سندیش لے کر آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ شام ہو رہی تھی، سورج ڈوبنے والا تھا. آپ گزر رہے تھے راستے سے، آپ نے دیکھا ایک بہت بزرگ بوڑھا شخص اور بوڑھا مزدور لیبر، بہت ایجڈ، وہ پانی بھرنے کی مزدوری کرتا تھا. پہلے زمانے میں مشکیزہ ہوتا تھا نا، چمڑے کا بیگ تھیلا جس میں 20 لیٹر پانی آ جائے اور لوگ پیٹ پہ لاد کے لے کر چلتے، آپ نے دیکھا ہوگا. تو بہت بزرگ بوڑھے پانی کا بڑا بیگ خود اٹھ نہیں پا رہے اور 20 لیٹر پانی بھرا پڑ رہا ہے، پیٹ پر لے کر کھڑے ہو رہے، وزن سے گر جاتے، وزن سے گر جاتے. کئی بار گر گئے، سر پھٹ گیا تو خون آ رہا تھا، گھٹنے پھوٹے ہوئے تھے، کوہنیوں میں زخم لگے ہوئے تھے، وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے پانی آ رہا تھا.
چل نہیں پا رہے تھے مگر لیکن اس کو بھاگ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، نظر پڑی، آپ قریب گئے، تھام لیا بیگ کو، اتار لیا، ان کو گلے سے لگایا، بٹھایا، سر کو پوچھا، پانی پلایا، پوچھا چچا جان آپ کون ہو؟ اس پکی عمر میں، ڈھلتی عمر میں، کمزور صحت میں اتنی محنت آپ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ رونے لگا اور کہا بیٹا لگتا ہے شہر میں نئے ہو تم، کیوں؟ مانوتا کی بات سننے کو کان میں کبھی ملے ہی نہیں تھا۔ کہا بیٹا تم کون ہو، تم مجھ سے پوچھ رہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں مجھے بتائیں۔ اس بوڑھے نے روتے ہوئے کہا بیٹا میں مزدور ہوں جس کو غلام کہا جاتا تھا، میرا مالک بہت ظالم ہے، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں نے اس کے کھجور کے باغ کے ہر پیڑ کے جڑ میں پانی نہیں ڈال دیا تو وہ رات میں مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ میری بوڑھی بیوی کھانے پہ میرا انتظار کرے گی، میں نہیں جاؤں گا تو بیچاری روتی ہوئی سو جائے گی، نہیں کھائے گی، اور مجھے میرا مالک رات میں جانوروں کے بیچ میں رکھے گا اور ایسی سزا دے گا کہ پوری رات جانوروں کے لات کھانے پڑیں گے اور جانوروں کے پیشاب میں رہنا پڑے گا، اس لیے بھاگ رہا ہوں، گر جاتا ہوں سر پھٹ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا میرے چچا آپ بیٹھو، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، مزدوری میں کروں گا، آپ بیٹھو۔ کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ آپ نے ان کو بٹھایا، مشکیزہ لیا اپنے کاندھے پہ، کنویں سے پانی بھرے اور ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے، پورے باغ میں پانی ڈال دیا۔ بوڑھے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، خوشی کے آثار آ گئے، لیکن وہ حیران تھا کہ اس جگ میں یہ کون ہے نوجوان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا اب آپ گھر جائیے، کل آئیے گا اسی جگہ پر آپ کو یہ مزدور کھڑا ملے گا، اسی جگہ پر آپ کو یہ مزدور کھڑا ملے گا۔ دوستو آج تو اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے تو بتانا بھی ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آج تو لاشیں بھی ہو تو پوچھتے ہیں ہندو ہے کہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہے، سڑک پہ انسان پڑا ہو۔ کہاں ہماری مانوتا چلی گئی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ جہاں بھی چلے گئے تو وہاں سے لوٹ کر آ جائے۔ یہ وقت ہمیں آواز دے رہا ہے، یہ سمے ہمیں آواز دے رہا ہے۔ آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، ہماری اولادیں رہیں گی، سرکاریں آج ہیں کل نہیں رہیں گی، دیش رہے گا۔ ہم کیسا دیش اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ ہم کیسی سوسائٹی اور کیسا سماج اپنے دیش کے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ آئیے ہم سب مل کر عبادت کریں، سنکلپ لیں کہ ہم جانے سے پہلے اپنے دیش کو شانتی کا ایک تہوار بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آنے والی نسلیں مسکرائیں گی، آنے والی نسلیں خوش رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم ایک اچھے سماج اور ایک اچھے ماحول اور ایک اچھا ایٹماسفیئر چھوڑ کر جائیں گے۔ آج بڑی ضرورت ہے، مجھے بڑی چنتا ہوتی ہے، بہت فکر ہوتی ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے، کس طرف چلے جا رہے۔ دھرم کے بیپاریوں نے دھرم کے نام پر نفرتیں پھیلا دی۔ خدا اچھی سوجھ بوجھ دے میڈیا والوں کو، جنہوں نے دن رات غلاظت اور جھوٹی باتیں پھیلا رکھی ہے، انسانوں کو انسانوں سے لڑانے میں، بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے، سماج کو سماج سے لڑانے کے لیے۔ نہیں، ایسا یہ پاپ مت کرو، ورنہ یاد رکھو مہاپرش اللہ والے بہت بڑے بزرگ قطب عالم محبوب سبحانی حضرت صوفی حضرت مولانا نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دلی نظام الدین آپ ہی کے نام پر ہے، آپ وہیں لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ آپ ایک دن اپنے شاگرد کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن میں چھما کرنے والی بات آ گئی، معاف کرنے والی بات۔ یہ معافی بھی بڑی عجیب ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور وہ ہمیں کیا آدیش دیتا ہے پتہ ہے؟ وہ ہمیں آدیش یہ دیتا ہے کہ اگر تم پر کسی نے اتیاچار کیا ہے،
تم کو بلا وجہ کسی نے تھپڑ مار دیا، تمہارے پاس شکتی ہے کہ تم پرتیشود لے سکتے ہو، تم شود لے سکتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم انتقام لے سکتے ہو۔ اسلام کہتا ہے ایک تھپڑ کا بدلہ تم ایک تھپڑ مار کر لے لو، یہ تمہارا ادھیکار ہے، یہ تمہیں اجازت ہے۔ لیکن آگے سنیے اسلام کیا کہتا ہے، یہ تو جسٹیفیکیشن ہو گیا، یہ تو عدل ہو گیا، یہ تو انصاف ہو گیا کہ اگر تمہیں کسی نے بلا وجہ مارا ہے تو تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، اتنا ہی جتنا اسے مارا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بدلہ لوگے تو یہ تمہارا ادھیکار ہے، لیکن اگر تم شکتی ہونے کے بعد بھی معاف کر دو گے تو یہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا بدلہ لو تمہارا ادھیکار ہے، چھپا کر دو یہ اللہ کو پسند ہے۔ مطلب بدلہ لینے سے تمہارا دل خوش ہوگا۔ دیکھیے، بدلہ لینے سے تمہارا دل خوش ہوگا، معاف کر دو گے تو خدا خوش ہوگا، معاف کر دو گے تو خدا خوش ہوگا۔ اب سوچ لو، اپنے آپ کو خوش کرنا ہے یا اپنے خدا کو خوش کرنا ہے؟ جسے خدا کو منہ دکھانا ہے وہ خدا کو خوش کرے گا، جسے آئینہ دیکھتے رہنا ہے وہ خود کو خوش کرے گا۔ عزیزان ملت، آ جائیے اس ڈگر پہ، آ جائیے اس گھر پہ۔ کون کہتا ہے کہ ہم الگ الگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ سارا سنسار اللہ کا ہے، سارا سنسار اللہ کا ہے۔ بھائیو، سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، مال ایک ہی کمپنی کا ہے، برانڈ ایک ہی ہے، شو روم الگ الگ ہے، شو روم الگ الگ ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے بندے کی حیثیت سے پیدا کیا، اپنے مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کی ہواؤں کو، زمین کے پانی کو، زمین کی روشنی کو، زمین کے اجالے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یکساں رکھا ہے، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے دل کو بڑا کریں، سماج کے لیے سمرپت ہو جائیں اور سماج کے لیے محنت کریں، اپنے اس سسکتی ہوئی سماج کو کچھ دلاسا دیں، کچھ محبت دیں، پیار دیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل بھارت کے دلوں میں اللہ انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے، یہاں رہنے والے ہر دھرم، ذات اور برادری کے بیچ بھائی چارگی اور پیار عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو، ہماری اور آپ کی آل و اولاد کو اللہ تعالیٰ عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی اور صحت کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔